يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك على آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں ہم سب نے سنت اور سنت کی اہمیت اور اس کے سائنٹیفک فوائد کیا کیا ہے اس پر گفتگو کی تھی. سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ذات ہمیں عطا فرمائی. آپ کے طریقے سنت کی شکل میں اللہ نے ہم کو عطا فرمائے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان طریقوں پر ہمیں موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ میں آپ نے سنا کہ وہ سنتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے طریقے میں، پینے کے طریقے میں، سونے کے طریقے میں جو ہمیں بتائی، اس کے اخروی اعتبار سے جو فائدے ہیں وہ تو لامحدود ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے سائنٹیفک طریقے سے اس کے جو فوائد ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. خاص طور پر ہم نے بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا کھانے کی ہمیں تعلیم دی، اس میں فرمایا کہ بھائی چھوٹا لقمہ لے کر کھانا کھایا جائے تاکہ انسان اس کو زیادہ سے زیادہ چبا سکے. اور جب انسان کوئی بھی کھانا زیادہ چبا کر پھر اس کے بعد پیٹ میں اتارتا ہے تو معدے کا کام آسان ہو جاتا ہے اور اس کام اور اس چیزوں کو، کھائی ہوئی چیزوں کو ہضم کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے. یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہمیں بتایا گیا. پھر کھانے کے بعد، کھانے کے دوران ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ جو بھی کھانا کھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھانا تناول فرماتے. اس زمانے میں چمچوں کا اور کانٹوں کا کوئی تصور نہیں تھا، کانٹا چمچ کا کوئی تصور نہیں تھا. حضور اپنے ہاتھ سے تناول فرماتے تھے، جن کے حوالے سے ابھی میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں. وہ پیر ذوالفقار دامت برکاتہم، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے انجینئر گزرے ہیں اور ان کا ایک لمبا زمانہ یورپ کے مختلف ممالک کے ریسرچ سینٹر میں گزرا ہے. وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم اپنے ریسرچ سینٹر کے کچھ ممبران کے ساتھ لنچ میں کھانے کے لیے بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس بیٹھے ہوئے کچھ گورے اپنے ہاتھ سے کھانا کھا رہے، جبکہ ٹیبل پر سپون وغیرہ تمام چیزیں موجود ہیں، تمام چمچ کانٹا سب موجود ہیں، پھر بھی میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے کھانا کھا رہے. پھر ذوالفقار کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات، ہاتھ سے کھانا کھا رہے؟ کہا کہ ہم نے پچھلے کئی دنوں سے کھانا ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. پوچھا ایسی کیا بات ہے؟ کہا نئی تحقیق آئی. وہ لوگ حضرت پیر ذوالفقار سے بات کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ نئی تحقیق یہ آئی ہے کہ
کہ جب انسان ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، کھانے کے دوران اس کی یہ انگلیاں اس کے منہ میں جاتی ہیں، زبان سے ٹچ بھی ہوتی ہے، اور جو کھانا اس کے پیٹ میں اترتا ہے انگلیوں کے پوروں سے ایک قسم کا پلازما نکلتا ہے، جس کو عام طور پر دیکھا نہیں جا سکتا، مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جراثیم اور پلازما کی شکل میں ہوتے ہیں، اور جو کھانے کے ساتھ وہ پلازما پیٹ میں جاتے ہیں ہضم کے نظام کو عمدہ بناتے ہیں، اور اگر آپ چمچ اور کانٹے سے کھانا کھائیں گے تو وہ پلازما جو قدرتی ہے وہ آپ کو مل نہیں پائیں گے۔ کھانے کے ساتھ یہی انگلیوں کے پوروں سے نکلنے والے وہ پلازما کھانے میں جاتے ہیں اور کھانے کے نظام کو، اندر کے نظام، ہضم کے نظام کو آسان بنا دیتے ہیں، اور کھانا آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ جب سے ہم نے اس ریسرچ کو پڑھا ہے، ہم نے ارادہ کر دیا کہ ہم کھانا ہاتھ سے کھائیں گے۔ پھر ذوالفقار کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اکبر، ان لوگوں کی سالوں سال کی ریسرچ اور تحقیق ایک مستحب کے اوپر جا کر ٹھہر گئی، ایک مستحب کے اوپر جا کر ٹھہر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے اوپر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ بات تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ نے برسوں پہلے ہمیں بتائی تھی کہ کھانا ہاتھ سے کھایا جائے۔ پھر یہ بھی تعلیم دی کھانے کے بعد ان انگلیوں کو جتنا ہو سکے چوس کر ان تمام انگلیوں کو چاٹ کر صاف کیا جائے۔ کیوں؟ ریزن اور وجہ اس کی یہی بتائی جا رہی ہے کہ ان پوروں سے نکلنے والے پلازما جب کھانے کی چیزوں میں غذا کے اندر ملوث ہو کر پیٹ میں پہنچتے ہیں تو ہضم کے نظام کو آسان بنا دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی ریسرچ سالوں کی تحقیق کے بعد یہاں تک پہنچی، اور یہ بات تو ہمارے آقا نے ہم کو 1400 سال پہلے بتا دی تھی کہ بھئی کھانا ہاتھ سے کھاؤ، اور کھانے کے بعد تمہاری کھائی ہوئی غذا کے تھوڑے تھوڑے ذرات جو تمہاری انگلیوں میں چپکے ہوئے ہیں تم اسے چوس کر چاٹ کر تمام انگلیوں کو صاف کر دو۔ جتنا تم اس کو چاٹتے ہو اتنا ہی تمہارے نظام جو ہضم کا نظام ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہم سب کے لیے جو کامیابی ہے اس کا ایک نمونہ ہے۔ پھر جب سونے کی بات آئی، آج ہم نے نظام بدل دیا، ہم برش کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، لیکن اٹھ کر کرتے ہیں، سو کر جب جاگتے ہیں تب کرتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ بتایا جاتا ہے۔ پورے دن تو انسان جاگتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، باتیں کرتا ہے، منہ کھلا رہتا ہے، منہ کھلا رہنے کی وجہ سے کوئی جراثیم اس کی جگہ پر مستقل طور پر باقی نہیں رہتے، لیکن جب رات کو سوتے ہیں منہ بند ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ جو جراثیم جو دانتوں کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کے دانتوں کو اور منہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئیے، حضور جب بھی رات کو آرام فرماتے تھے آپ پہلے وضو کر لیا کرتے تھے، اور زندگی میں حضور کا وضو کبھی بغیر مسواک کے نہیں ہوا۔ فرماتے تھے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے اپنی امت پر اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دیتا۔ کتنی بڑی سنت ہے میرے بھائی، ہم چھوٹی سی سنت سمجھتے ہیں، شاید اس کو ادا کرنے کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ حضور رات کو وضو فرماتے، آپ کا کوئی وضو بغیر مسواک کے نہیں ہوتا تھا، اور فرمایا جب سائنس نے اس پر تحقیق کی تو تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچے کہ جب انسان رات کو پورا منہ اچھی طریقے سے صاف کر کے سوتا ہے تو نہ کوئی جراثیم رہتے ہیں، نہ وہ جراثیم اس کے منہ یا پیٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ طریقہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا رات کو سو، نہ معلوم پورے دن میں کتنی غذائیں ہم کھاتے ہیں، اور ہمارے دانتوں کی جو بناوٹ ہے وہ بالکل سیدھی تو ہے نہیں، گیپ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہماری داڑھوں کے اندر بھی گیپ ہوتا ہے، کتنے ہماری کھائی ہوئی غذاؤں کے کچھ حصے ہماری دانتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ وہی پوری رات جب منہ بند رہتا ہے تو اسی میں سے وہ جراثیم زہریلے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جراثیم منہ کو اور دانتوں کو اور اس کی جڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضور کا طریقہ دیکھیے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر عمل کرتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، ہمارا جسم کا بھی فائدہ اور سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت کا فائدہ ہی فائدہ ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت نبوی کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت پیر ذوالفقار نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پر اور لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہم وضو کر رہے ہیں
ہم نے دیکھا کہ ایک پارک میں ہم نے وضو کرتے کرتے ایک گورا آدمی ہم کو بڑی دیر سے ہمارے پورے وضو کے نظام اور سسٹم کو دیکھ رہا، پورا وضو اس نے دیکھا۔ سنت وضو کیسا ہوتا ہے میرے بھائی؟ آج تو ہم سنت وضو بھی بھول گئے، اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ مسجد میں پہنچ گئی ہیں، 5 منٹ باقی ہو، ایسے دوڑے اور پھر بس پانی تیزی سے آنا چاہیے اور ہاتھ منہ دھو لیا اور آ کے مصلی پر کھڑے ہو۔ سنت کے مطابق اگر وضو انسان کرتا ہے تو ہزاروں بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کہ جس میں انگلیوں کا خلال ہے، پیروں کی انگلیوں کا خلال ہے، خاص طور پر مسح کا صحیح طریقہ تو ہم بھول ہی گئے، مسح کا صحیح طریقہ ہی بھول گئے۔ ہاتھ بھگویا، سر پہ پھیرا اور پھر اس کے بعد فوراً پیر دھونا شروع کر دیا۔ مسح کا سنت طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جس طریقے سے ہم نے پورا ہاتھ بھگو دیا، بھگونے کے بعد یہ 3 انگلیوں کو ایسے ملایا جاتا ہے، ایسے 3 انگلیوں کو ملانے کے بعد آگے پورے سر سے ہم پیچھے تک اس کو لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو یہ شہادت کی انگلی ہے، اس شہادت کی انگلی کو ہم کان کے تمام سوراخ والے حصے کے اندر گھماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے کو ہم کان کے پیچھے والے حصے میں گھماتے ہیں۔ تو ہمارا یہ حصہ جو پانی کے اندر تھا وہ پورا کا پورا ہمارے سر میں آ گیا، لیکن ہمارے ہاتھ کا یہ حصہ ابھی تک پانی میں باقی ہے، تو فرمایا کہ گردن کا مسح کرو۔ یہ سنت طریقہ ہے مسح کا میرے بھائی، یہ سنت طریقہ۔ اللہ میری کوتاہی کو معاف فرمائے، اتنے اہتمام کے ساتھ مجھ سے ہی ادا نہیں ہوتا، اس کوتاہی کو اللہ معاف فرمائے۔ سنت ہے، ان سنتوں پر اگر عمل کیا جائے۔ پھر ذوالفقار کہتے ہیں کہ ہمارے وضو ہوتے ہوئے ایک گورے آدمی نے بڑی دھیان کے ساتھ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ہم سے پوچھا کہ آپ کہاں سے اور آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ مسلمان۔ کہ ابھی آپ کیا کر رہے تھے؟ کہ وضو کرتا ہوں۔ کیسا آپ دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ کہا کم سے کم 5 مرتبہ۔ 5 مرتبہ نماز ہم پر فرض ہیں تو کم سے کم ہم 5 مرتبہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، زیادہ اگر اللہ توفیق دے دے تو زیادہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہمارے اس ملک کے واشنگٹن کے علاقے کا جو سب سے بڑا مینٹل ہاسپٹل ہے اس کا میں سب سے بڑا سرجن ہوں، مینٹل ہاسپٹل کا سرجن ہوں میں۔ کتنے دنوں سے ہم لوگوں اس بات کی تحقیق میں لگے تھے کہ آخر پاگل ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ تو جو پاگل ہونے کی وجوہات ہمیں سمجھ میں آئی، اس میں سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ انسان کے دماغ کی نسوں سے جو بھی تعلق ہوتا ہے وہ تمام رگیں زیادہ تر گردن کے پیچھے سے ہو کر گزرتی۔ جتنی رگیں انسان کے دماغ میں پہنچتی ہیں وہ تمام رگوں کا تعلق گردن کے ساتھ ہے۔ تو بتایا کہ خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے بال، اپنے گردنوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، اتنے بڑے بال رکھتے ہیں کہ جس سے گردنیں چھپ جاتی ہیں اور گردن کے اندرونی حصے کو تازگی والی ہوا نہیں مل پاتی، وہ لوگ عام طور پر پاگلپن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ گردن کی جو رگیں ہیں ان کو تر کرنا ضروری ہے۔ ہم نے سوچا کہ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ اگر گردن کی رگوں کو تر کیا جائے تو پاگلپن جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا ریسرچ اس بات تک پہنچا ہے کم سے کم 24 گھنٹے میں 4 مرتبہ اگر اس کو تر کیا جائے تو انسان کبھی پاگل نہیں ہوتا۔ تو کہا آپ یہ وجہ جانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا تھا کہ یہ تو ہمارا اسلامی طریقہ ہے، آپ کا ریسرچ اب بتا رہا ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں وضو کرنے کا اور مسح کرنے کا یہ طریقہ بتایا۔ دیکھو یہ سائنٹیفک فائدہ ہوا میرے بھائیوں دنیاوی اعتبار سے۔ حالانکہ ہمیں یہ سنت پر عمل کرنے کے لیے ان وجوہات کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو قربان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر۔ آپ نے بتا دیا، ریزن ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں تو ماننے کے لیے ہم تیار، کیونکہ ہمارے اس میں دنیاوی بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سنت کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں ایک بات اور بتائی تھی کہ عام طور پر آج کل ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بدخوابی کا شکار، برے خواب آنا، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے پاس ہمارے پہلو میں بیڈ پر سوئے ہوئے رہتے ہیں، اچانک رات میں بچوں کا بدکنا، اچانک رونے لگنا، اور بچوں ہی نہیں اب تو بڑے لوگوں کی شکایت ہو گئی ہے۔ ایسے ایسے خواب آتے ہیں، انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ میں پاتا ہے، کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو کسی کھڈے میں گرتا ہوا پاتا ہے، کبھی کبھی انسان خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس پر اٹیک کر رہا ہے۔
اس طریقے کی بدخوابی کا شکار ہر 100 میں سے 50 آدمی اس کا شکار ہے میرے بھائی، ہر 100 میں سے 50 آدمی اس کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سونے کا طریقہ سنت کے مطابق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تھا، ہم نے اس کو پس پشت کرایا۔ محمد رسول اللہ کا وہ طریقہ ہی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی آپ داہنی کروٹ کے اوپر سویا کرو، تو اس وقت آپ کا جو یہ دل ہے وہ بالکل فری ہو جاتا ہے، فزیکل پریشر اس کے اوپر نہیں پڑتا ہے، فری ہونے کی وجہ سے کم وقت میں آپ کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ ورنہ ہم دیکھیے 7 گھنٹہ ایک تندرست آدمی کے لیے ڈاکٹروں کا کہنا ہے پورے دن میں 8 گھنٹے کی نیند کافی۔ ہم 12 گھنٹہ 10 گھنٹہ کبھی کبھی سو جاتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ میں تھکان محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ میں سستی اور کاہلی محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو فری پاتے ہی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے سونے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں۔ اگر اس طریقے کے مطابق سویا جاتا ہے تو اس میں ہمارے دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اخروی بھی فائدے ہیں۔ اللہ یہ بات ہم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت میں بہت سارے فائدے ہیں میرے بھائیوں۔ پیر ذوالفقار کہتے ہیں میں تو ریسرچ سینٹر میں رہا ہوں، برسوں یورپ میں رہا ہوں، لوگوں کے بیچ میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے 25-30 سال کے زمانے میں حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مسلمانوں کی ایک ایک سنت کے اوپر کیسے ریسرچ کرتے ہیں، اور جب ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو اپنی بغلیں جھانکنے لگتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک جگہ پر پڑا ہوا دیکھا کہ محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ تمہاری چپل کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک پیر میں چپل پہنا ہوا رکھو اور ایک پیر میں چپل نہیں ہے، حضور نے ایسے چلنے سے منع فرمایا، یا تو دونوں چپل نکال دو یا دونوں چپل پہن کے چلو۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث۔ راستے میں کبھی آدمی کا چپل ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی ایک چپل پہن کر چلے۔ حضور کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ یا تو دونوں چپل نکال دو یا دونوں پہن کر چلو۔ لوگوں نے اس پر بھی ریسرچ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی بات دینی یا دنیاوی فائدے سے خالی نہیں ہوتی، لہذا اس پر بھی ریسرچ کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا انسان کی جو یہ باڈی ہے، انسان کا جو بدن ہے، اور اس پر خاص طور پر جو اللہ نے یہ جلد اور چمڑی بنائی ہے، اس چمڑی میں اللہ نے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے اور اسی سوراخ سے ہم کو پسینہ آتا ہے۔ اللہ نے باڈی کے اندر پورے جسم کی چمڑی کے اوپر چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے ہیں۔ انسان جب، اور وہی سوراخ انسان کے پیر کے تلوے کے اندر بھی ہے۔ جب ایک پیر میں چپل ہوتی ہے دوسرے پیر میں چپل نہیں ہوتی ہے تو انسان کی باڈی میں سے ایک حصے کو تازہ ہوا مل پاتی ہے، دوسرے حصے کو نہیں مل پاتی۔ اس انسان کے پاگل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اس انسان کے بدن کے رگوں کو خشک ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ پھر ذوالفقار کہتے ہیں کہ اسی آدمی نے پھر مجھے بتایا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک میں نماز کو تمام لوگوں پر واجب کروں۔ انہوں نے کہا ایسی کیوں بات؟ کہا کہ اگر انسان کی باڈی کو اگر مشین کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو اس کے بدن میں رہنے والا جو یہ دل ہے وہ پوری باڈی میں خون کی پمپنگ کا کام کرتا ہے، پوری باڈی میں خون پہنچانے کا کام جو ہے وہ دل کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے 3 منزلہ اگر کوئی عمارت ہے اور موٹر جو لگائی گئی ہے تو وہ موٹر کا پانی پہلے منزلے پر جتنی پریشر سے پہنچتا ہے دوسری اور تیسری منزلے پر اتنی پریشر سے پانی نہیں پہنچتا۔ اگر آپ کو سب منزلے پر پریشر سے پہنچانا ہے تو موٹر اوپر رکھنی پڑے گی، تب جا کے تمام لوگوں کو ایک پریشر کے ساتھ پانی مل سکتا ہے۔ تو کہا کہ انسان کا دل اوپر ہے، اب دل کے نیچے جتنے اعضاء ہیں تمام کو تو خون برابر پریشر سے ملتا ہے، لیکن دل کے اوپر جو انسان کا یہ جو جسم ہے اس کو اتنی برابر پریشر کے ساتھ خون نہیں ملتا ہے۔ لیکن یہی انسان جب رکوع کرتا ہے، یہی انسان جب سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دل اوپر ہو جاتا ہے، سر کا حصہ نیچے ہو جاتا ہے۔ جس پریشر کے ساتھ انسان کے سر کے اندر رہنے والی رگوں کو خون ملنا چاہیے وہ پورا کا پورا خون اس کو ملتا ہے۔ اور اگر سجدہ لمبا کر دیا جائے تو چھوٹی چھوٹی رگیں جو آنکھ کی پتلیوں میں اور آنکھ کے پوروں کی پتلیوں میں جو چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں ان تمام رگوں کے اندر خون برابر پہنچتا ہے اور وہ انسان ایک طرح کی تازگی محسوس کرتا ہے۔
محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تب تو آپ مختصر نماز پڑھاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے اکیلی جو نماز ہوتی تھی حضور بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ صحابہ نے فرمایا کہ حضور کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، اتنی لمبی نمازیں اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، اور سجدہ اللہ کے رسول کا انتہائی لمبا ہوتا تھا، اور انسان جب زیادہ سجدہ لمبا کرتا ہے خون تمام رگوں میں پہنچتا ہے تو پوری باڈی میں اور خاص طور پر سر اور چہرے کے حصے میں ایک طرح کی تازگی محسوس ہوتی ہے، اور اس انسان کا چہرہ ہمیشہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سنتوں کے جتنے بھی فائدے بیان کرو میرے بھائیوں کم ہیں، دنیا کو ایک نہ ایک دن آخر موڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آنا ہے۔ ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ذات اللہ نے ہمیں آئیڈیل اور نمونے کے طور پر عطا فرمائی۔ ہمیں اب کام یہ کرنا ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور خاص طور پر سنت کو سنت سمجھ کر کریں، تاکہ دنیاوی فائدہ جو ملنا ہے سو مل کر رہے گا، اخروی فائدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے طریقوں پر اگر زندگی گزاری ہوگی تو کل قیامت کے دن آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب ہو۔ اللہ ہمیں سنتوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں ضروری ایک اعلان یہ تھا میرے بھائی جمعیت علماء بھروچ کی طرف سے، یہ تھا کہ ہم اپنے گھر کی مستورات اور بچیوں کو پردے کے عنوان کی تعلیم کی اہمیت دلائیں۔ اپنے گھر کے اندر گھر کی بڑی بڑی عورتوں کو انہیں بتائیں کہ پردہ اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے۔ پردہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار آ کر یہ کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ مدینہ کی عورتوں پر پردہ فرض کیوں نہیں کرتے؟ تب تک قرآن کریم کے اندر پردے کی کوئی آیتیں نہیں اتری۔ 18ویں پارے میں قرآن کریم کی سورۃ النور 18ویں پارے میں جو پردے کی آیتیں ہیں وہ تب تک اللہ نے اتاری نہیں تھی۔ اللہ نے وہ آیتیں حضرت عمر کی چاہت کے مطابق اللہ نے وہ آیتیں اتاری، بار بار کہا کرتے اور فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر میرا بس چلے تو میں کسی عورت کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہ دوں۔ اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی آخری زمانے میں یہ فرمایا کرتی تھی، اگر آج اللہ کے رسول ہم سب کے بیچ میں ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دے۔ اس زمانے میں حضرت عائشہ اپنے زمانے کی بات کر رہی میرے بھائیوں، تب سے لے کر اب تک تو تقریباً 1300-1350 سال کا عرصہ گزر چکا۔ تو پردہ اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کو سمجھائیں۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر انسان اگر اس کی فکر کر لے کہ میں اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو پردے کی اہمیت اگر دلاؤں گا تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑے حصے کو پردے کی تعلیم کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے کرناٹک کے اس علاقے میں کالج میں پردہ کے اوپر جو پابندی لگانے کی وجہ سے کس طریقے کے مستقل کورٹ میں اس کے واقعات چل رہے ہیں۔ ایک بچی نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کالج میں انٹری لی، اور وہاں پر کچھ گدڑ قسم کے بچے تھے جنہوں نے نہ معلوم کون سا نعرہ لگایا، وہ بچی راتوں رات اسٹار بن گئی۔ پوری دنیا کی طرف سے اس کو شیرنی، اسلام کی شیرنی کا لقب دیا گیا۔ میں تو کہتا ہوں میرے بھائیو وہ تو اسلام کی شیرنی بن گئی، ہم اسلام کے شیر کا ہیں، ہم اسلام کے شیر کا ہیں۔ ہم کب سنت نبوی اور آقا کے بتائے ہوئے طریقوں کو، خاص طور پر پردے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں کب اپنائیں گے؟ پھر دوسری اور ہم ضروری بات یہ ہے کہ پردہ صرف مردوں پر نہیں ہے، یہ بات عورتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں اللہ نے دونوں آیتیں اتاری ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی نظروں کو نیچی جھکی ہوئی رکھے۔ اسی کے ساتھ فوراً دوسری آیت ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنات عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی جھکی ہوئی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ جتنا پردے کی تعلیم اور پردے کی طرف توجہ مردوں کو دی گئی ہے اس سے کہیں زیادہ عورتوں کو دی گئی ہے میری بھائی۔ لہذا یہ باتیں عورتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پردوں کا تعلق جتنا مردوں کے ساتھ ہے اتنا کہیں عورتوں کے ساتھ۔
ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے. اللہ کے رسول کی مجلس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی اور دوسری طرف ام میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی، اور سامنے سے عبداللہ ابن ام مکتوم ایک صحابی تشریف لا رہے، حالانکہ وہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے. جب وہ آنے لگے تو اللہ کے رسول نے حضرت میمونہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ جاؤ ان سے آپ دونوں پردہ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے. حضور نے فرمایا کہ میمونہ ام سلمہ پردہ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. حضور نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہیں تو پردہ کرنا ہے. شریعت نے جیسے مردوں کو عورتوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے نامحرم عورتوں کو، تو عورتوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں. اس بات کی تعلیم اپنے گھر میں بچیوں کو دلائے. جب تک معاشرے میں پردہ جیسی اہم چیز باقی رہے گی میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا معاشرہ اپنی حیا اور شرم کے اوپر باقی رہے گا. اور جس معاشرے میں حیا اور شرم انعقا ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، سب سے پہلا وہ معاشرہ زنا کا شکار ہو جاتا ہے. اور جس معاشرے میں زنا جیسی بیماری جب شامل ہو جاتی ہے، پھر وہ چاہے بیت اللہ کے پردے پکڑ کر بھی دعا کرے، اللہ ان کی دعاؤں کو آسمان سے اوپر بھی نہیں اٹھاتا. لہذا میرے بھائیوں، اپنے گھر کے معاشروں کو پردے کی اہمیت کو سمجھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من تمسک بسنتی عند فساد امتی. ہم سب کے لیے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے موقع پر جو بھی آدمی میری سنت کو پکڑ کے رکھے گا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری امت جب فساد میں مبتلا ہو اس وقت جو بھی آدمی میری سنت کو پکڑ کے رکھے گا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةُ شہید. اللہ کے رسول نے فرمایا 100 شہیدوں کا اجر اس کو ملے. ایک شہید کا اجر کیسا ہے؟ کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھا جنت میں داخلہ ہے. تو فرمایا 100 شہیدوں کا اجر اس آدمی کو ملے گا جو ایک سنت کو زندہ کرے گا. لہذا میرے بھائی اللہ ہمیں سنت کو زندہ کرنے والا بنائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.